اگر آپ کان میں پین، پینسل، چابی، کاٹن بڈ، ہیئر پن استعمال کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس سے اپنے کان کی میل صاف کر سکتے ہیں، تو آج ہم بات کریں گے کان کی ویکس صاف کرنے کے صحیح طریقے پر۔ ہم YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم، I am Dr. Ghazia Nadeem. I have done my graduation from King Edward Medical University and I have worked as medical officer in Shaukat Khanum Hospital. Currently I am working as postgraduate resident in Department of Otorhinolaryngology, Mayo Hospital, Lahore. آج ہم کان میں موجود ایئر ویکس کو صاف کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے اس پہ بات کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ اور ضروری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کان کی ایئر ویکس کو صاف کرنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک نارمل فزیولوجیکل فینومینا ہے، یعنی ایک قدرتی امر ہے جس کے تھرو بنتی ہے اور خود ہی ابزورب ہو جاتی ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ اس کو انٹرپٹ کرتے ہیں، اس پروسیس میں انٹرفیرنس کرتے ہیں۔ ہمارے یہ کان میں اندر کان کا پردہ موجود ہے، باہر کی اوپننگ سے لے کے اندر پردے کے درمیان میں ایک چھوٹی سی کینال ہے جسے ہم ایئر کینال کہتے ہیں۔ اس ایئر کینال کے اندر مختلف گلینڈز موجود ہیں، سویٹ گلینڈز، سیبیشیس گلینڈز۔ ان گلینڈز کی سکریشنز ہوتی ہیں جو فلوئڈز اور پگمنٹس اور کیراٹن ڈیبریز کے ساتھ مل کر ویکس بناتی ہیں۔ اب یہ جو ویکس وہاں موجود ہے اس کا ایک خاص پرپس ہے۔ اللہ پاک نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے لیے نہیں بنائی۔ وہ ویکس آپ کی کینال کو لوبریکیٹ کرتی ہے، اسے ڈرائی ہونے سے بچاتی ہے۔ پھر اگر خدا نہ خواستہ آپ کے کان میں کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی فورن باڈی سٹک ہو جائے تو بجائے اس کے کہ وہ کان کے حساس حصوں تک پہنچے، ویکس کے درمیان میں جا کے وہ پھنس جاتی ہے اور آرام سے نکل سکتی ہے۔ موومنٹ آف ٹیمپورو مینڈیبولر جوائنٹ، یہ جو آپ کا جوائنٹ ہوتا ہے، یہ اس کی موومنٹ سے خود بخود ایبزورب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ایک نارمل پروسیس ہے جس میں اس میں پروڈیوس ہونا اور ایبزورب ہونا ہے۔ مسئلہ تب آتا ہے جب آپ اس میں انٹرفیرنس کرتے ہیں۔ کان میں پین مار سکتے ہیں، چابی مار سکتے ہیں، ہیئر پن مار سکتے ہیں، کاٹن بڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جو ہماری مدرز ہیں وہ اپنے بچوں کے کان میں بہت زیادہ کاٹن بڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ویکس ایک میل ہے جسے ہر حال میں کان سے نکالنا ہے، جبکہ تھوڑی مقدار میں کان میں ویکس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اب مدرس کیا کرتی ہیں، چھوٹے بچوں کے کان میں ویکس نکالنے کے لیے بار بار کاٹن بڈ استعمال کرتی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ایئر کینال میں جو باریک باریک ویسلز ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈائلیٹ ہوتی ہیں اور زخمی ہو جاتی ہیں، کان میں زخم بن جاتے ہیں۔ زخم بننے کے ساتھ ساتھ کان میں بہت شدید درد ہوتی ہے۔ اگر نہاتے ہوئے اسی ویکس کے اندر کان کا پانی چلا جاتا ہے تو یہ ویکس پھول جاتی ہے۔ پھولنے کی وجہ سے ایک جگہ نیرو ہے اور وہاں پہ ایک پھولی ہوئی چیز موجود ہے، تو وہاں پہ آپ کو بہت شدید درد ہوتی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کان میں بھاری پن ہے، کان بالکل بند ہو گیا ہے یا درد ہو رہی ہے۔ درد آپ کے سر میں بھی جا سکتی ہے اور یہاں نیچے جبڑے میں بھی آ سکتا ہے۔ اب یہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ بعض اوقات اوٹائٹس ایکسٹرنا ہو جاتا ہے کہ آپ کے کان کا یہ بیرونی حصہ سارا اتنا زیادہ سوج جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی دوا اس پہ اثر نہیں کر رہی ہوتی، اور یہ بھی کاٹن بڈ کے، ہیئر پن کے، پینسل کے، چابی کے بیجا استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تیسری اور امپورٹنٹ چیز جو ہے اس میں انفیکشنز ہیں۔ بار بار آپ کان میں خارش محسوس ہوئی، آپ نے چابی مار لی، خارش محسوس ہوئی، آپ نے پین پکڑا اور پین مار لیا، وہاں پہ بیکٹیریل یا فنگل انفیکشن ہو سکتی ہے۔ فنگل انفیکشنز عام طور پہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں کیونکہ وہاں فنگل فلیکس بن جاتے ہیں جسے ہم اوٹومائکوسس کہتے ہیں، اور وہ جلدی ریموو نہیں ہوتے، ان کا ٹریٹمنٹ بھی لمبا ہوتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے اس دوران کہ آپ اپنے کان میں کوئی چیز نہ ماریں، چاہے وہ پین ہے، پینسل ہے، چابی ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز، کاٹن بڈ ہے۔ اگر آپ اپنے کان کو صاف کرنا ہی چاہتے ہیں تو نہانے کے بعد کوئی پیپر ٹاول یا ٹاول کا بالکل جو کونا ہوتا ہے اسے فنگر کے گرد ریپ کریں اور اپنے کان کے بالکل آؤٹر ایج سے، بیرونی حصے سے اسے صاف کر لیں۔ کان میں اگر آپ کوئی چیز نہیں ماریں گے اور کان کو خوش رکھیں گے تو کان میں ریشہ پروڈیوس نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ جو آپ نے ضروری بات میری مدرس کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے کہ یہ کاٹن بڈ کا استعمال آپ کے کان کے پردے کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے۔ یہ کان کا پردہ آپ کی سماعت میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ کان میں جو وائبریشنز آتی ہیں وہ پردے کے تھرو ہی منتقل ہوتی ہیں اندر کوکلیا تک، جو کہ حساس آرگن ہے۔ جب کان کا پردہ ہی ڈیمیج ہوگا تو کنڈکٹیو ڈیفنس ہو جاتی ہے اور کان کے پردے کی سرجری کروانی پڑتی ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا کہ جو لوگ کاٹن بڈز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے آخری سرے پہ لگا ہوا کاٹن کا ٹکڑا کان کے اندر رہ جاتا ہے۔ پھر اس ٹکڑے کو نکالنے کے لیے وہ کان میں مختلف چیزیں ڈالتے ہیں، آئل ڈالتے ہیں،
اس کی وجہ سے وہ فردر نقصان کرتے ہیں. اب اس ٹکڑے کو نکالنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے ہی رجوع کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کے کان میں ویکس ہے اور اتنی زیادہ ویکس ہے کہ وہ آپ کے لیے پرابلم کوز کر رہی ہے, آپ کو درد ہو رہی ہے, سنائی دینے میں مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے, یا آپ کے روزمرہ کی ایکٹیویٹیز افیکٹ ہو رہی ہیں, تو اس کے لیے پھر آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. ڈاکٹرز عام طور پہ سوڈا گلیسرین یا ویکس 8 ڈراپس سجیسٹ کرتے ہیں. ان ڈراپس کو ڈالنے کے بعد بھی آپ نے ان کی صفائی خود سے نہیں کرنی ہوتی, بلکہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس کی سکشن کے لیے. نہاتے ہوئے کوشش کیا کریں کہ کان میں پانی نہ جائے. اگر آپ کے کان میں پانی جانے کا خطرہ ہے تو آپ کاٹن کو ویزلین میں ڈپ کر کے بالکل آؤٹر ایج پہ رکھ سکتے ہیں اور نہانے کے بعد کان سے باہر نکال دیں. کان میں پین, پینسل, پن, چابی, ہیئر پن, کوئی بھی کسی قسم کی چیز مارنے سے گریز کریں. اگر اس حوالے سے آپ مجھ سے کوئی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ marham.pk کے تھرو آن لائن کنسلٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. ہم YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.